سے آتے تھے، سامان وغیرہ فروخت کرتے شہر میں آ کر، آپ علیہ السلام کے لیے جب بھی اپنے دیہات سے آتے، اپنے دیہات کا کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر آتے، کبھی ساگ لے کر آتے، کبھی سبزیاں لے کر آتے، دیہات کا ہدیہ لاتے۔ آپ فرماتے تھے خوش طبی میں، یہ جو ظاہر ہے یہ تو ہمارے لیے دیہات کا سامان لاتا ہے، ہم اس کو شہر کا سامان دیتے، تو آپ جب بھی رخصت کرتے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ یہی صحابی حضرت ظاہر سیافام ہے، تو یہ مدینہ کے بازار میں آ کر کچھ سامان بیچ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے ہیں اور آپ نے ان کے بغلوں کے نیچے سے اپنے ہاتھ لے کر ان کی آنکھوں پہ رکھے، آنکھوں پہ رکھے۔ آپ نے فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا؟ میں اشتری ھذا الغلام، کون غلام خریدے گا؟ وہ پہلے پہچان نہ سکے کون ہے، دائیں بائیں یوں دیکھنے لگے، تو انہیں پھر محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اپنی پشت کو اور پیچھے کرتے تھے اور پیچھے، تاکہ میری پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ جائے، تاکہ مجھے یہ برکتیں حاصل ہو جائیں۔ پھر حضور نے فرمایا کون خریدے گا بھائی اس غلام کو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچو گے تو میری قیمت بہت کم ہوگی، کیونکہ میرا رنگ کالا ہے، سیافام ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، میرے اندر کوئی ہنر بھی نہیں ہے، تیز چالاک عیار نہیں ہوں۔ آج تو لوگ اس کو سمجھدار کہتے ہیں جس کو دھوکہ دینا آتا ہے، اس کو سمجھدار کہتے ہیں جو دوسروں کو بے وقوف بنا دیتا ہے، جو زیادہ حرام کھا سکتا ہے، رشوت لے سکتا ہے، کہتے ہیں یہ سمجھدار ہے، جو نیک ہو دیندار ہو کہتے ہیں تو بے وقوف ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میری قیمت تو بہت کم ہوگی۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، حساب و کتاب کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آپ کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری؟ میں چند ایسے اعمال اوصاف آپ کے عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کی زندگی کے وہ اعمال، اطوار، طور طریقے کون سے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پہلوؤں کو تو بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق آپ کی ولادت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے غزوات سے، آپ علیہ السلام کی اولاد ازواج مطہرات سے، اسفار سے، لیکن آپ کی اپنی زندگی کیسی گزری، آپ کے اپنے اعمال و اخلاق اوصاف کون کون سے تھے، یعنی آپ کی عملی زندگی کے پہلوؤں کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل اسوہ حسنہ آپ کے یہ عملی پہلو ہیں۔
آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو تھا دین میں استقامت۔ آپ کی دین میں استقامت کتنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے جو چچا تھے ابو طالب وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ تو اب یہ سب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی لات منات عزا کی نفی کرتا ہے، تم اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے اور اپنی اس دعوت سے باز آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا اور بلا کر کہا بھتیجے اس طرح مشرکین کے نمائندے آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں، آپ لوگوں کو توحید کا درس نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا سے کہا چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ آپ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ میں تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ کی دیکھیں دین میں کتنی استقامت ہے، باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب بات توحید کی عقائد کی آتی ہے تو آپ دین پر اتنے ثابت قدم ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر سورج لا کے رکھو چاند لا کے رکھ دو میرے ہاتھ پر تب بھی میں دین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معمول تھا، باوجود یہ کہ آپ معصوم ہیں لیکن آپ کی رات کی عبادت اتنی طویل ہوتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا اور میں آپ سے کہتی بھی کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں تو شکر کرنے کے لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اتنی کثرت سے عبادت کی ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام کتنا طویل ہوتا تھا، ہمارے لیے اس میں بھی ایک پہلو ہے زندگی گزارنے کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نیت باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل فرما رہے تھے، کہاں میں سن رہا تھا آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے تلاوت شروع کی، 4 رکعت نماز کی نیت آپ نے باندھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، بالکل آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر بڑے اطمینان ترتیل کے ساتھ۔ میں سمجھتا تھا شاید سورہ بقرہ مکمل ہو، آپ کی قرات مکمل ہو جائے گی، لیکن آپ نے آگے سورہ آل عمران بھی پڑھی۔ فرماتے میں سمجھنے لگا شاید آل عمران پہ آپ بس کر دیں گے، آپ نے آگے سورہ نساء بھی پڑھی، سورہ مائدہ بھی پڑھی۔ اب راوی کو شک ہے کہ انعام پڑھی یا نہیں پڑھی، تو گویا تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 سپارے یا 6.25 سپارے تلاوت فرمائے۔ تو آپ کا رات کا قیام اتنا طویل ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو شاید ہماری رات کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں گزرا، شاید پوری زندگی میں کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ ہم نے 5 یا 6 سپارے قرآن کریم کے تلاوت کیے ہوں اور اتنی ترتیل تجوید کے ساتھ اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ہم نے پڑھا ہو۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام کیسی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کتنی ہے، معاف کرنا آپ کی زندگی کا ایک وصف رہا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دیہاتی اعرابی شخص آتا ہے اور مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہے، صحابہ اکرام اٹھ جاتے ہیں اس کے پیچھے، آپ فرماتے ہیں دعوہ، چھوڑ دو اسے، اور اسے بلاتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ سمجھاتے۔ صحابہ سے فرماتے ہیں یہاں 1 ڈھول 2 ڈھول پانی ڈال دو، پانی ڈال دیا گیا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں تنگیاں، سختیاں، تکلیفوں کے لیے نہیں بھیجا۔ اور پھر آپ نے اس اعرابی کو سمجھایا مسجد عبادت کی جگہ ہے، بولو براز کی جگہ نہیں ہے، یہ تلاوت اور ذکر کی جگہ ہے، آئندہ تمہیں بولو براز کی حاجت ہو تم باہر صحرا جنگل کی طرف جایا کرو۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی کا ایک وصف کہ آپ کی زندگی میں نرمی کتنی ہے کہ آپ نے کتنی محبت سے سمجھایا۔
اب یہ آدمی کسی عام مسجد میں پیشاب نہیں کر رہا، مسجد نبوی میں کر رہا ہے، اور میری اور آپ کی موجودگی میں نہیں کر رہا، امام الانبیاء موجود ہے، صحابہ جیسی مقدس جماعت موجود ہے، لیکن آپ کی زندگی کا وصف نرمی تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اتنے میں چند یہودی لوگ آتے ہیں۔ یہود کی فطرت میں چونکہ خباثت ہے تو یہ بدبخت آئے، آپ علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ سام کا معنی ہوتا ہے آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر ہلاکت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا وعلیکم، آگے آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں، تو چونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، تو جہاں آپ تشریف فرما تھے اندر آواز جاتی تھی، تو یہودیوں نے جو سلام کیا تھا تو بلند آواز سے، تو ام المومنین نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ولعنہ اللہ وغضب اللہ علیکم، تم سب پر ہلاکت ہو، تم سب پر اللہ کی لعنت ہو، تم یہودیوں پر اللہ کا غضب ہو۔ جب وہ یہودی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا عائشہ ٹھہرو، نرمی کرو، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو، فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا، انہوں نے آپ کے بارے میں کتنا سخت جملہ کہا السلام علیکم کہ آپ پر ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے ان کو جواب دے دیا وعلیکم، تم پر ہلاکت ہو، بس اتنا کافی تھا۔ تم نے یہ جو آگے دو جملے بڑھائے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، تو یہ تم نے بہتر نہیں کیا، تم نرمی اختیار کرو، اتنا جواب دو جتنا انہوں نے کہا ہے۔ تو دیکھیں یہودی آپ علیہ السلام کو برا کہہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو یہاں بھی نرمی کا درس دے رہے ہیں کہ بس اتنی بات کافی ہے جتنا انہوں نے کہا۔ انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے بھی وعلیکم اس کے دیا، اس سے آگے مت بڑھو۔ تو آپ کی زندگی کا ایک وصف ہمارے سامنے آتا ہے، آپ کی زندگی کی نرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ آپ کی زندگی میں معاف کرنا بہت زیادہ تھا، قادر ہوتے تھے بدلہ لینے پر، اس کے باوجود آپ دیہاتی اعرابی لوگوں کے مزاج کو برداشت کرتے، ان کو معاف کر دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم فرمائی، آپ جا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا، آپ کے گلے میں چادر تھی، تو اس نادان نے اتنی زور سے چادر کو کھینچا کہ آپ کے ادھر کندھے پر نشان پڑ گئے۔ چادر دھاری دار تھی، نقش نگار والی تھی، تو کڑائی کی وجہ سے آپ کی گردن پہ نشان پڑ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، تو وہ کہنے لگا آپ مجھے غنیمت میں مجھے بھی حصہ دو، سب کو ملا ہے مجھے بھی دو غنیمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حصہ باقی نہ رہا، تقسیم ہو گیا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا، نہ تم لوگ مجھے بخیل پاتے نہ مال کو روکنے والے پاتے، لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اس شخص کو کچھ بھی نہ کہا، حالانکہ صحابہ کی جماعت موجود تھی، آپ چاہتے تو کہہ دیتے کسی کو ذرا اس کو دو لگاؤ، اس کو آداب کا پتہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، کتنی سختی سے پیش آ رہا ہے۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا اور معاف کر دیا۔ تو آپ کی زندگی کا ایک وصف ہمارے سامنے آتا ہے، قادر ہو کر بھی آپ کا معاف کر دینا۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا۔ دین کے لیے جو بھی آزمائشیں آپ علیہ السلام پر آئی ہیں، آپ نے ان آزمائشوں تکالیف کو دین کی خاطر برداشت کیا ہے۔ آپ کی طائف کی زندگی گواہ ہے، سیرت ابن ہشام میں، سیرت حلبیہ میں واقعہ ہے کہ جب آپ وہاں جا کر دعوت دیتے ہیں، بدبخت لوگ بجائے ایمان لانے کے اتنے بے تحاشا پتھر مارے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس لہو لوہان ہو جاتا ہے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ حضرت زید آپ کے سامنے رہتے ہیں، جہاں سے کوئی پتھر آئے میرے جسم پہ لگے آپ کو نہ لگے، یہاں تک کہ حضرت زید کے سینے پر بھی، حضرت زید کی پشت پر بھی پتھر لگتے گئے، وہ بھی لہو لوہان ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ پہ بھی پتھر لگا۔ تو آپ علیہ السلام زخمی حالت میں ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، آپ حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، جتنے لوگ ہیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آپ دعا فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔
یہ لوگ اپنے پیغمبر کا مقام نہیں جانتے۔ دیکھیں آج ہمیں کسی نے دین کی خاطر پتھر نہیں مارا ہوگا، امام الانبیاء کو دین کی خاطر پتھر لگے ہیں۔ میرے اور آپ کے گلے میں کسی نے کپڑا ڈال کر گھسیٹا نہیں ہوگا، آپ کو دین کی خاطر عقبہ بن معیط گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹتا۔ ہماری کمر پر کسی نے گندی اوجڑی نہیں رکھی ہوگی۔ صحیح بخاری میں حضور سجدے میں جاتے ہیں تو عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے۔ دین کی خاطر ہماری بیٹیوں کو طلاقیں نہیں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی رقیہ ام کلثوم کو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی تھی۔ اس وقت کفار سے نکاح حرام نہیں تھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تھی تو یہ دونوں بدبخت آئے اور حرم میں آ کر حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی خاطر بڑی آئی ہیں۔ تو آپ کی زندگی کا ایک وصف دین کی خاطر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہ وہ مرحلہ تھا طائف کا۔ آپ پر بڑی تکلیفیں آئی، ابھی آپ کوئی اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے، تھوڑی دیر میں وہاں ٹھہر جاؤں۔ قریب میں ایک باغ تھا انگور کا، عتبہ اور شیبہ باغ کے مالک تھے۔ یہ دونوں غیر مسلم ہیں، اسلام کے دشمن رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ترس آ گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے بہنے والا خون اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر ان کو بھی ترس آیا۔ انہوں نے باغ کا دروازہ کھولا اور کہا آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آ کر بیٹھے۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس سے کہا تم جاؤ ان کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ عداس گیا، انگور کا خوشہ توڑ کر لایا، پلیٹ میں رکھا آپ علیہ السلام کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ کھانے لگے۔ عداس نے چونکہ بسم اللہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا، وہاں تو لوگ لات منات عزا کا نام لیتے تھے بتوں کا، تو پوچھا آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا میں تو ہمارے بھائی حضرت یونس بن متہ علیہ السلام آئے تھے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو ہمارے بھائی ہیں، یعنی پیغمبری کے رشتے میں ہمارے بھائی ہیں، وہ تمہاری قوم کی طرف آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ پیغمبر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ نے جب ان کو تعارف اپنا کرایا، ان کی قوم کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جب اس نے نشانیاں دیکھی فوراً ہی آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اسی موقع پر کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ عتبہ اور شیبہ بھی دیکھ رہے تھے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن آپ کو خوشی ہوئی، چلو ایک آدمی تو مسلمان ہو گیا۔ گویا میرے یہاں آنے کا سفر بیکار نہ ہوا، اتنی مشقت تکلیف ہوئی لیکن اللہ نے عداس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، تو آپ علیہ السلام اس موقع پر بڑے خوش ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی زندگی کا ایک وصف کیا ہے؟ دین کی خاطر آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا لوگوں کے ہدایت ملنے پر خوش ہونا۔ آپ کبھی دولت، ثروت، پیسے، عہدے پر خوش نہیں ہوئے، کسی کو اللہ ہدایت دے دیتا آپ کو اس پر خوشی ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی لڑکا تھا، جب وہ بیمار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ اس کے قریب گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کو کلمے کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ یہودی لڑکا اپنے والد غیر مسلم یہودی کو دیکھنے لگا کہ میں حضور کی بات مانوں نہ مانوں، تو اس کے والد نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، ابو القاسم جو تمہیں دعوت دے رہا ہے تم اس کی بات کو مان لو۔ تو اس لڑکے نے اسی وقت، یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ بہت خوش تھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا دیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا دیا۔ تو آپ کو اصل خوشی ملتی تھی کسی کے ہدایت ملنے پر۔ دیکھیں یہودی ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں، آج تو ہم مسلمان کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، جہاں کوئی غرض اور مقصد ہو تو جاتے ہیں، کوئی مقصد اور غرض نہ ہو تو کوئی نہیں جاتا۔ آپ ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے، وہاں جا کر بھی آپ نے اس کو ہدایت کی طرف دعوت دی اور اللہ کا کرنا وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو لیں ہمارے لیے اس میں بڑے سبق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور پھر جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ اس کو بٹھاتے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاتے، ان کا بھی معمول تھا، وہ آپ کا استقبال کرتی، دروازے تک آتی، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور گھر کی معزز جگہ پر آپ کو بٹھاتی تھی۔ آپ سفر میں جاتے، حضرت فاطمہ کے گھر سے ہو کے جاتے، سفر سے آتے بیٹی کے گھر سے ہو کر آتے، اپنی بیٹی کے دونوں بچے آپ کو بڑے محبوب تھے، حسن اور حسین، ان کی خاطر کبھی آپ کو سجدہ طویل کرنا پڑتا، سجدہ بھی طویل کر لیتے۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے، حضرت حسن حسین چھوٹے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تو بچے تھے، دوڑتے ہوئے آتے گر جاتے، پھر دوڑ کر آئے، پھر گر گئے۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، ان دونوں کو اٹھایا اور لا کر اپنے سامنے بٹھا دیا اور پھر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بڑی آزمائش کی چیز ہے، کہ یہ میری اولاد ہے، بڑی آزمائش ہے، مجھ سے صبر نہ ہوا، یہ گرتے تھے، اٹھتے تھے، گرتے تھے، تو میں نے خطبہ چھوڑا، ان کو لا کر سامنے بٹھایا۔ تو آپ کی زندگی کا ایک وصف اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ ہمیں درس دینا تھا کہ آج کے ماحول میں عموماً بیٹوں کو نوازا جاتا ہے، بیٹیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، انہیں نہ میراث میں حق دیا جاتا ہے، نہ مال میں حصہ دیا جاتا ہے، نہ ان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے۔ جب شادی ہو گئی تو گویا اب وہ گھر سے نکل گئی، اب اس کا گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ بھائیوں کو اس کے آنے پر خوشی ہے اور نہ ان کی گھر والیوں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو بہرحال شریعت کا درس ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف کیا ہے؟ ضرورت مند کو سب سے مقدم کیا جائے۔ اپنی اولاد کو آپ نے پیچھے رکھا، آپ نے صحابہ میں جو ضرورت مند تھے، فقر والے تھے، آپ نے ان کی ضرورت کو مقدم رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ علیہ السلام کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندیاں آئی ہیں۔ انہوں نے آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم حضور کے پاس جاؤ، کچھ غلام ہیں، تم بھی حضور سے کہ غلام لے لو تاکہ باہر کے کام کاج میں، گھر کے کچھ کاموں میں آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ سارا کام خود کرتی تھیں، یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو بھی خود دینا، گھر کی صفائی ستھرائی بھی خود کرنا، جانوروں کے آگے چارہ بھی ڈالنا، چکی پیسنا، چکی چلا کر گندم کو اپنے لیے پیسنا، آٹا بھی گوندنا۔ ان دور میں کچے گھر ہوتے تھے، مٹی کے گھر ہوتے، اور جا کر پھر پانی لے کر آنا، اور وہ بھی پانی بھی کنویں سے، تو مٹکے اٹھا اٹھا کر مشکیزیں لانا، تو بڑی مشقت کی زندگی ہوتی تھی۔ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پر نشانات پڑ گئے، سینے پر نشانات پڑ گئے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہوتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو میں چاہ رہی تھی اگر کوئی غلام، کوئی خادم مجھے مل جائے تو گھر کے کام کاج میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور آئے تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت فاطمہ جا چکی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور وہ چاہ رہی تھی اگر کوئی غلام یا خادم ہو جائے تو گھر کا کام کاج، باہر کا کام کاج بہت ہوتا ہے، تو ذرا سی سہولت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، آپ گئے، حضرت فاطمہ گھر میں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں تھے۔ دروازے پہ دستک دی، آپ اندر گئے، وہ دونوں ابھی آرام کے لیے بستر پر لیٹے ہی تھے۔ آپ علیہ السلام جا کر ان کے قریب بیٹھے اور آپ نے فرمایا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں غلام دوں، تمہیں خادم دوں، لیکن مدینہ میں جو صحابہ فقیر ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو صفہ والے ہیں، یہ تم سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی آپ کا مقصد تھا انصار میں جو لوگ ہیں، مہاجرین میں جو لوگ ہیں، اصحاب صفہ میں جو لوگ ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو دیا جائے، اس لیے میں نے غلام ان لوگوں میں تقسیم کیے ہیں۔ البتہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم یہ کر لیا کرو تو انشاءاللہ اللہ تمہیں راحت دے گا۔ آپ نے وظیفہ بیٹی کو بتایا، 33 مرتبہ رات سوتے وقت سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، تو انشاءاللہ اللہ تمہیں راحت دے گا۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی دن بھر کا بڑا تھکا ہوا ہو، بڑے سخت کام کاج کیے ہوں، اور وہ رات سوتے وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ آپ نے بیٹی کو وظیفہ بتایا، حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں، آپ علیہ السلام باہر آ گئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد، آج تو ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا جمع کرتے ہیں، لاکھوں روپے جمع کر دیتے ہیں، ان کی وفات کے بعد کے لیے ہمیں سوچ ہوتی ہے میں نہ ہوا تو میری اولاد کا کیا ہوگا، ہم دوسروں کا حق
حق بھی اپنی اولاد کے لیے لیتے ہیں، یتیم کا مال کھا کر، بیوہ کے مال پہ قبضہ کر کے، کرپشن کے ذریعے دھوکہ دے کر دوسروں کی املاک پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو چاہتے تو غلام دے سکتے تھے، ایک نہیں 20 غلام دے دیتے، آپ سے کون پوچھنے والا تھا؟ آپ کے پاس تو اختیارات بھی تھے، لیکن آپ نے مہاجرین اور انصار کو اپنی اولاد پہ مقدم رکھا، اپنی بیٹی کو وظیفہ بتایا، غلام نہیں دیا، اور مدینہ کے مستحق صحابہ کو آپ نے غلام دیے۔ یہ ہمیں درس دینا تھا، اپنی اولاد کو سادگی کی زندگی پہ لے کر آؤ، شریعت پر لے کر آؤ، اپنی اولاد کو نہیں دوسروں کو نوازو جو مستحق ہیں۔ تو جو انسان دوسروں کو دیتا رہتا ہے پھر اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام کی زندگی کے جس پہلو کو لے ہمارے لیے اس میں بڑا ہی سامان ہے نصیحت کا۔ آپ کے ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں اور امام احمد نے مسند احمد میں لکھا۔ یہ جلیبیب صحابی ذرا سیافام تھے، یعنی رنگ کے اعتبار سے بہت کالے سے تھے، قد بھی ان کا ذرا چھوٹا سا تھا، اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ حضور کے پاس ایک دفعہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تم نہیں چاہتے تمہاری شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے؟ فرمایا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، لیکن مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ یعنی میں تو غریب ہوں، تنگ دست ہوں، خوبصورت بھی نہیں ہوں، دولت بھی نہیں ہے، حسب و نسب بھی نہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، تو بظاہر مجھے بیٹی کون دے گا، رشتہ کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں جاؤ خاندان کے اندر، وہاں ایک گھر ہے، وہاں جا کر پیغام دو، اس کے والد سے ملو، اس کو کہو مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ تمہارے گھر میں بچی جوان ہے، تم نے کہا تھا کوئی رشتہ ہو، تو اگر مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیں۔ اب جلیبیب صحابی ہیں، خود ہی گئے دروازے پہ دستک دی، اندر سے اس کا والد باہر آیا، بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو پہچان لیا کہ بھائی ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ بظاہر خوبصورتی ہے، نہ کوئی حسب و نسب، بڑا خاندان ہے۔ اندر گئے اپنی گھر والی کو بتایا۔ اب عورتیں بھی دیکھتی ہیں ظاہر کو، دولت پیسے ثروت کو دیکھتی ہیں، ان کو بھی پتا، تو انہوں نے کہا جلیبیب کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب اتنے میں جو اپنی ان کی بیٹی ہے اس کو اندر آواز آ گئی کہ اس کو بھیجا حضور نے ہے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کراؤ۔ بیٹی اندر سے ماں کو آواز دیتی امی جی اگر حضور نے بھیجا ہے تو میں اس رشتے پہ راضی ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹی وہ خوبصورت نہیں ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کہا اس کے پاس دولت بھی نہیں، پیسہ نہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں، اپنی آج کے الفاظ میں نہ گاڑی، نہ جائیداد، نہ بنگلہ، نہ محل، نہ مکان، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، حضور نے بھیجا ہے، میں رشتے پہ راضی ہوں۔ باپ نے دیکھا جب بیٹی راضی ہے، ماں نے دیکھا بیٹی راضی ہے، کہا ٹھیک ہے، حضور کے پاس آ گئے، ہم نکاح کرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا حضرت جلیبیب کے ساتھ اس بچی کا۔ آپ کو جب واقعے کا پتہ چلا کہ بچی خود سے آمادہ ہوئی ہے، آپ نے اس موقع پر اس کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو اس پر خوب مال برسا، اس کو خوب مال عطا فرما، اے اللہ اس کی زندگی میں تو کبھی غم کو لے کر نہ، کبھی تکلیف اور پریشانی کو لے کر نہ۔ پھر اللہ نے اتنا نوازا اس لڑکی کو، اتنا نوازا۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں مدینہ میں انصار کی عورتوں میں اس لڑکی سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ مال اس کے پاس، سب سے زیادہ خرچ کرنے والی یہ تھی۔ زندگی بھر اللہ نے پھر اس کو غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ پھر یہ جلیبیب کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں ساتھ لے کر گئے، صحیح مسلم فضائل میں روایت ہے۔ جب آپ نے دیکھا صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، آپ نے فرمایا دیکھو شہداء میں کون کون ہے، تلاش کر رہے تھے، آپ نے کہا جلیبیب دیکھو نظر نہیں آ رہا، تو جلیبیب کو دیکھا گیا تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ ارد گرد 7 لاشیں تھی کفار کی، آپ کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے جلیبیب کے پاس، آپ نے فرمایا ھذا منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ حالانکہ سیافام ہے، آپ فرماتے میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب کا میرے سے تعلق ہے، اس نے 7 کفار کو مارا اور یہ خود بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے قبر کھودو، قبر کھودی گئی، نماز جنازہ ادا ہوئی، صحابہ اکرام آئے لاش کو اٹھانے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں اس کی لاش میں خود اٹھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے جلیبیب کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، اکیلے اس کی لاش لی ہے، اکیلے ہاتھوں میں اٹھایا ہے۔ یعنی جس کو بظاہر لوگ پسند نہیں کرتے سیافا میں، جس کی طرف لوگ نظر نہیں ڈالتے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے اور کائنات کے سردار اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام لے کر گئے ہیں اور قبر میں اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کو اتارا ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی نظر ظاہر پہ نہیں باطن پہ ہوتی تھی. آپ دولت کو نہیں اعمال کو دیکھتے تھے, آپ جائیداد کو نہیں سیرت کو دیکھتے تھے. مدینہ میں تو اور بھی پیسے والے بہت تھے, لیکن آپ نے دیکھا تھا جلیبیب کے دل میں مجھ سے محبت ہے, دین کا درد ہے, تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر گئے. تو میں ایک وصف بتا رہا تھا آپ کی زندگی کا. آپ کو غریبوں سے بڑی محبت تھی, جو تنگ دست ہوتے تھے ان کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہوتا تھا. مسند احمد کی روایت ہے شرح السنہ میں, ایک صحابی تھے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی. یہ بڑے سیافام سے تھے, بہت غریب تھے, دیہات سے آتے تھے, سامان وغیرہ فروخت کرتے شہر میں آ کر. آپ علیہ السلام کے لیے جب بھی اپنے دیہات سے آتے, اپنے دیہات کا کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر آتے, کبھی ساگ لے کر آتے, کبھی سبزیاں لے کر آتے, دیہات کا ہدیہ لاتے. آپ فرماتے تھے خوش طبی میں, یہ جو ظاہر ہے یہ تو ہمارے لیے دیہات کا سامان لاتا ہے, ہم اس کو شہر کا سامان دیتے. تو آپ جب بھی رخصت کرتے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے. ایک دفعہ یہی صحابی حضرت ظاہر سیافام ہے, تو یہ مدینہ کے بازار میں آ کر کچھ سامان بیچ رہے تھے. آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے ہیں اور آپ نے ان کے بغلوں کے نیچے سے اپنے ہاتھ لے کر ان کی آنکھوں پہ رکھے, آنکھوں پہ رکھے. آپ نے فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا؟ میں اشتری ھذا الغلام, کون غلام خریدے گا؟ وہ پہلے پہچان نہ سکے کون ہے, دائیں بائیں یوں دیکھنے لگے, تو انہیں پھر محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ اپنی پشت کو اور پیچھے کرتے تھے, اور پیچھے, تاکہ میری پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ جائے, تاکہ مجھے یہ برکتیں حاصل ہو جائیں. پھر حضور نے فرمایا کون خریدے گا بھائی اس غلام کو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, اگر آپ مجھے بیچو گے تو میری قیمت بہت کم ہوگی, کیونکہ میرا رنگ کالا ہے, سیافام ہوں, دیہات کا رہنے والا ہوں, میرے اندر کوئی ہنر بھی نہیں ہے, تیز چالاک عیار نہیں ہوں. آج تو لوگ اس کو سمجھدار کہتے ہیں جس کو دھوکہ دینا آتا ہے, اس کو سمجھدار کہتے ہیں جو دوسروں کو بے وقوف بنا دیتا ہے, جو زیادہ حرام کھا سکتا ہے, رشوت لے سکتا ہے, کہتے ہیں یہ سمجھدار ہے. جو نیک ہو, دیندار ہو, کہتے ہیں تو بے وقوف ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میری قیمت تو بہت کم ہوگی آپ اور لوگوں کے ہاں. آپ نے فرمایا نہیں, تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی, لوگوں کے ہاں نہیں, ظاہر تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی, اللہ کے ہاں تیری قیمت بہت زیادہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی زندگی کا ایک وصف, آپ کو دیہاتی لوگوں سے, غریب لوگوں سے محبت آپ کو زیادہ رہی ہے. تو آپ نے کبھی ظاہر کو نہیں دیکھا, آپ علیہ السلام کی ہمیشہ نظر اعمال پہ ہوتی تھی, کردار پر ہوتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی زندگی کا جو وصف دیکھا جائے اس میں ہمارے لیے بہت ایک پہلو کا سامان ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری اور ہمیں زندگی گزارنے کا آپ نے کیسا درس دیا. آپ کی خود زندگی کتنی زہد میں, دنیا سے بے رغبتی میں گزری ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا ملاقات کے لیے. آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, اس چٹائی پر کوئی بستر نہیں تھا, کوئی چادر وغیرہ بچھی ہوئی نہیں تھی, کھجور کی چھال کی وہ چٹائی تھی. تو آپ کے اوپر کوئی قمیص وغیرہ نہیں تھی. آپ نے, عرب کے لوگ نیچے ازار باندھتے ہیں, اوپر چادر اوڑھتے ہیں, جیسے آج حج عمرے کے لیے جب جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں تو نیچے ایک ازار ہوتی ہے, دوسری اوپر چادر ڈالی جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے نیچے ازار باندھی تھی, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی. تو آپ کے جسم اور چٹائی کے درمیان کوئی کپڑا, کوئی تلائی نہیں تھی. تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے, آپ کے پورے کمرے پہ نظر اس نے دوڑائی, تو کہتے ہیں دیکھا میں نے صرف 2 چمڑے نظر آئے جو لٹک رہے تھے, جن کو ابھی دباغت نہیں دی گئی تھی. ایک مشکیزے میں پانی نظر آیا اور میں نے دیکھا ایک چٹائی نظر آئی. اس کے علاوہ پورے کمرے میں کوئی ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. کیا یہ روم اور فارس کے لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطل پر ہیں. تو کہا اللہ نے روم اور فارس کے لوگوں کو اتنی دولت دی, اتنا پیسہ جائیداد دی, اور یا رسول اللہ آپ کے پاس بچھانے کے لیے اس وقت بستر کوئی نہیں ہے, آپ کے گھر میں ساز و سامان کوئی نہیں ہے. آپ علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا, اے خطاب کے بیٹے تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے, ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے. یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا, اللہ نے ہمارے لیے دنیا کو نہیں آخرت کو رکھا, دنیا اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے. اس لیے دنیا کا کم ملنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ دنیا سے دور ہی رکھا. حدیث میں آتا ہے میں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کہ تم اپنے بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہو.
تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی ساری زندگی زہد پہ گزری، یہ آنے والی امت کو درس دینا تھا، زہد پہ زندگی گزار دے، پیٹ پر پتھر باندھ دے، اپنے آپ کو حرام اور ناجائز چیزوں کے قریب نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف، آپ کو کسی گناہگار سے نفرت نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی بھی گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو آپ اس کو اپنے قریب رکھتے، بڑی محبت سے سمجھاتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی پہ فتویٰ نہ لگایا، اسے مسجد سے نہ نکالا، عقیدت اور محبت سے سمجھایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان جب مسلمان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نوجوان کی چونکہ ابتدائی زندگی شراب و کباب میں گزری تھی، نیا نیا ابھی اسلام لے کر آیا، حضور کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دو، مجھے زنا کی اجازت دو۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے زنا کی اجازت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کچھ نہ کہو، اسے میرے قریب کرو۔ آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا، جب بالکل آپ کے سامنے آ گیا آپ نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ ایسی حرکت کرے؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تم کسی عورت سے زنا کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا تم برداشت کرتے ہو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں برداشت کرتا۔ آپ نے فرمایا تم کسی سے زنا کرو گے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا تم یہ برداشت کرتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا تم جس سے کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر آپ نے پھوپھی کا خالہ کا رشتہ گنوایا، وہ ہر ایک میں کہتا رہا یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے قریب کیا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کر دی اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اس کو پاک دامن بنا دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں وہ دن اور موت کا دن پھر ہم نے کبھی اس کو مدینہ میں نظر اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ زنا تو دور کی بات، گناہ تو دور کی بات، بد نظری تو دور کی بات، ہم نے اس کو زندگی بھر کبھی نظر اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی ایسی زندگی پھر اس نے اطاعت اور فرما برداری میں گزاری۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز، کتنا سخت بات اس نے کہی ہے اور آپ نے کتنی نرمی کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ سمجھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو لیا جائے اس میں ہمارے لیے بہت سامان ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا ضرورت مندوں کے ساتھ خود بھی تعاون کرنا، صحابہ کو بھی ابھارنا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قبیلہ مضر کے چند لوگ آپ کے پاس آئے، کہا جب یہ لوگ پہنچے ہیں آپ نے جب دیکھا تو ان کے جسم پر چند چادریں تھی، دو وہ بھی پھٹی پرانی بوسیدہ گرد و غبار سے بھری ہوئی، بال ان کے پراگندہ تھے، بالوں میں مٹی تھی، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، پہننے کے لیے جوتیاں ان کے پاس نہیں ہیں، اوڑھنے کے لیے ان کے پاس چادریں موجود نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے بیٹھے، حضور نے فرمایا تمہارے پاس لباس؟ فرمایا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، جب سے ایمان لے کر آئے ہیں وہ یا قبیلہ خاندان سب نے بائیکاٹ کر دیا، اب ہمارے پاس نہ ضرورت کا سامان ہے، نہ لباس ہے، نہ جوتیاں، نہ کھانا پینا ہے۔ آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ اپنے گھر گئے، گھر کے اندر جا کر پوچھا گھر میں کچھ ہے، کوئی لباس، کوئی کھانا پینا، کوئی سامان؟ گھر سے آواز آئی کچھ بھی موجود نہیں۔ امام الانبیاء کا گھر ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ واپس آ گئے، نماز کا ٹائم تھا، فرمایا بلال آزان دو، بلال نے آزان دی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ خطبے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا صحابہ سے یہ تمہارے بھائی ابھی آئے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، ان کے پاس جوتیاں نہیں ہیں، انہوں نے اسلام لایا، ان کے گھر والوں نے، ان کے عزیز و اقارب نے، ان سب نے ان سے قطع تعلقی کر دی، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے جس کو دیا ہے وہ لے کر آئے۔ صحابہ گئے اور لے کر آنا شروع ہو گئے۔ سنن نسائی کی روایت میں ایک انصاری صحابی اتنی تھیلی بھر کے لایا وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، دراہم اور دینار کی، کوئی 10 درہم لا رہا ہے، کوئی 20 لا رہا ہے، کوئی آٹا لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہاں تک کہ کھانے کا ڈھیر جمع ہو گیا، کپڑوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، دراہم اور دینار جمع ہو گئے۔ فرماتے میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، خوشی میں آپ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے سونے کا ٹکڑا چمکتا ہے۔ پھر آپ ممبر پر آئے، خوشی میں آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا جس نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی اللہ اس کو بھی اس کا بدلہ دے گا، جتنے لوگ نیک عمل کریں گے اس کو بھی بدلہ دے گا، جس نے برائی کی بنیاد رکھی اس کا گناہ بھی ہوگا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کی صدا پر خوش ہوئے،
ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی کا ایک وصف، آپ کسی کو دیکھتے تھے پریشان حالت میں، سب سے پہلے خود تعاون کرتے، صحابہ کو درس دیتے۔ اللہ نے ہمیں بھی نوازا ہو، ہمارے ارد گرد میں کوئی مستحق ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ان کی دعائیں ہمیں وہ مقام دلا سکتی ہیں جہاں شاید میں اور آپ اپنی عبادت سے بھی پہنچ نہ سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔